اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ سہیل حاضر ہے جناب آپ کی خدمت میں، اور اپنے محدود علم سے اور اللہ کے کلام سے آپ کو جو میں ایک مدد کر سکتی ہوں۔ میں کوئی عالمہ نہیں، کوئی فاضلہ نہیں، میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت صرف اللہ کے نام کی ہے، اللہ کے کلام کی ہے۔ میں ایک کام صرف یہ اس لیے کرتی ہوں، آپ کو مشکلات کے لیے اللہ سے ایک سرچ ورک کر کے ڈھونڈ کے لا کے چیزیں اس لیے بتاتی ہوں، دیتی ہوں کہ سم ٹائم آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ ریسرچ کر سکیں۔ ہماری گھروں میں رہنے بہنیں ہیں جو سارا دن گھروں کے کام کرتی ہیں، بچے سنبھالتی ہیں، اور ضروریات ہیں اور مسائل ہیں، لیکن سب کے مسائل ہیں، سب کو ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری تو کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، لیکن میرا یہ ہوتا ہے میں صرف قرآن میں سے اور احادیث کے حوالے سے جو پڑھتی ہوں وہی آپ تک پہنچاتی ہوں۔ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بچانے کی کوشش کرتی، کیونکہ میرا علم بہت محدود ہے اور میں اس پہ کسی قسم کی دعوے دار نہیں ہوں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان عالموں فاضلوں جو جھوٹ مکر فریب کی دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی جھوٹے اور مکر و فریب ہیں۔ میں نے بڑے بڑے اہل علم دیکھے ہیں، صاحب علم دیکھے ماشاءاللہ، جو اللہ کا لوگوں میں فیض پھیلاتے ہیں، وہ قابل احترام ہیں۔ اور وہی بات ہے، وہ آپ کو ہمیشہ اچھی بات بتائیں گے، اللہ کے راستے پہ چلائیں گے، قرآن کو سمجھنے کی تلقین کریں گے، نماز کو قائم کرنے کی تلقین کریں گے، آپ کو اچھی اور قرآن کا ورد اور اللہ کی کا ورد کرنے کا بتائیں گے۔ وہ آپ کو کبھی مس گائیڈ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اس فرق کو واضح سمجھا کریں۔ اور میرا ایفرٹ صرف یہی ہے کہ کیا پتہ میرے اس ایفرٹ سے، میرے ان 4 بولوں سے کسی کے دل میں میرا 50 جو میں ورڈ بولتی ہوں کوئی ایک ورڈ بھی اثر کر جائے۔ اور وہ میں یہ بھی، اس میں بھی میری بڑی خود غرضی ہے، اس میں بھی میری بڑی سیلفشنس ہے کہ میں لالچی ہوں، اس لیے کہ کیا پتہ آپ میرے لیے آپ کا کوئی کام ہو جائے، وہ کلام پڑھ کر ہوا تو وہ اللہ کے کلام کی وجہ سے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن میں نے شاید آپ کو بتا دیا، وہ پڑھنے سے آپ دعا کرتے وقت میرے لیے بھی ہاتھ بلند کر دیں، مجھے بھی یاد رکھیں، اور کیا پتہ کوئی آپ کی کہی ہوئی دعا، آپ کا کہا ہوا دعا دی ہوئی مجھے میرے لیے باعث نجات بن جائے، میرے لیے باعث عذاب کی، میرے گناہوں کی کمی کا باعث بن جائے۔ اور ہم انسان ہیں، بہت خطا کار ہیں، اور میں جب یاد کرتی ہوں قبر کی رات کو، پہلی رات کو، منکر نکیر کے جوابوں کو، عذاب قبر کو، اور اللہ کے آگے جب ہم اپنا نامہ اعمال لے کے کھڑے ہوں گے، اس سوال جواب کو، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی کتنے دن میں کم از کم نہیں تو 100 بار سے زیادہ میں اپنی موت کو یاد کرتی ہوں۔ کرنا بھی چاہیے، انسان بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں بظاہر اٹریکٹ، ہم انسان ہی ہیں نا، ہمیں ہر چیز اٹریکٹ کرتی ہے جو دنیاوی ہوتی ہے۔ رشتوں میں بڑی اٹریکشن ہے، چیزوں میں بڑی اٹریکشن ہے، گھر بار میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، ہر چیز میں۔ لیکن ہیں تو انسان ہی اور گناہ گار ہیں، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اچھا کام کریں۔ کاش، میں یہی دعا کروں گی آپ سب لوگ جو مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور میرے کہنے پر یہ عمل بھی کرتے ہیں، کہ میں نماز کی تلقین کرتی ہوں، اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ، اگر میں بھی کوشش کر رہی ہوں، میں بھی اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتی ہوں، میں کوئی اتنی زبردست مسلمان نہیں ہوں جو میں کہوں نا دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، وہ والی بات ہوتی ہے۔ لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی پڑھوں، میں اپنے آپ کو بھی یقین دلاؤں کہ مجھے نماز کسی حال پہ نہیں چھوڑنی، میں ان سے دوسرے مسلمان کو بھی اس پہ راغب کر لوں، بچوں کو بھی راغب کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ کیونکہ میں نے جتنا زیادہ اللہ کو آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مطلب ایک قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ اتنی بڑی افادیت کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے؟ کیونکہ نماز اللہ اور بندے کا وہ کنیکشن ہے جو بندے کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ اللہ کے آگے جب وہ 5 بار حاضر ہوتا ہے تو اس میں شرم آتی ہے اپنے گناہوں کو لے کے، یار میں گناہ کر کے آ کے اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، بہتری آتی ہے۔ اللہ اپنے بندے سے، اپنے مخلوق سے کنیکٹ رہتا ہے۔ تو یہ اللہ اور بندے، خالق اور مالک کا
اپنی مخلوق سے کنیکٹ رکھنا بہت ضروری ہے. سب سے وہ اس طرح برائیوں سے بچ جاتا ہے, اس طرح وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے. اور شیطان نے جو چیلنج کیا تھا, اللہ نے اپنے لوگوں کو, اپنی مخلوق کو اس کے آگے لیٹ ڈاؤن نہیں کرنے ہونے دینا انشاءاللہ. تو یہ ہے لب لباب, یہ ہے مجھ جیسے ایک عام اور گناہ گار انسان کی چھوٹی سی ایفرٹ. آج میں آپ سے جو وظیفہ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں, ہمیں اپنی زندگی میں کئی موقعوں پہ ہمیں کوئی تکلیف آئے, ہمارا سے کوئی سینئر ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی طاقتور ہے, تو ہم کہتے ہیں یار اس کا رویہ ہم سے اچھا ہو, ہمارا باس ہے یہ ہمیں محبت سے ملے, محبت سے دیکھ کے ہماری طرف اچھا راغب رہے. لیکن جو سب سے بڑا باس ہے, باسوں کا باس ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, کنگوں کا کنگ ہے, سب کا مالک ہے, اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں, جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اس کو کبھی زوال نہیں ہے. جب ہم اس سے رحمت کے طلبگار ہوں, تکلیفوں میں گھرے ہوں, مصائب میں پھنسے ہوں, دل میں بے چینی ہو, مایوسی ہو, ارد گرد کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو, رشتوں سے دھوکے کھائے ہوں, محبتوں میں ناکامیاں ہوئی ہوں, اولادوں نے رلایا ہو, یا ماں باپ نے اولاد کو کہیں نظر انداز کیا ہو, کہیں رشتے جھوٹے دلاسے دیتے ہوں, اصل مکروہ چہرے قریبی لوگوں کے آپ کو نظر آ جائیں, آپ کے اپنے دھوکہ دے جائیں. غیروں سے تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں, اپنوں کا ہی دکھ ہوتا ہے. کبھی حالات کی تنگی ترشی اتنی آ جائے کہ معاملات کو چلانا مشکل لگے, زندگی کے معاملات کو سدھارنا مشکل لگے, اور آپ کو لگے کہ بس رب العزت کوئی غیب کی مدد کر دے, اب میں بے بس ہو چکا ہوں, اب میرے سارے ایفرٹ جو ہے نا بیکار جا چکے ہیں, میں ناقص ہوں, ناکارہ ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. دل تکلیف سے بھرا ہو اور روح گھائل ہو, تو ایسا عمل آپ کو, کہ ایسا ذکر, ایسا اللہ کے نام جنہیں پکارنے سے آپ کو دل میں سکون ملے, وہ آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ کی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ایسے میں یہ ذکر آپ کے لیے, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں, ہم سب کے رحمت العالمین, ہم سب کے لیے جو ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے, اور اپنی امت کے لیے, ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے زارو قطار اپنے مبارک آنسو بہایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. ہم بدبختوں کے لیے, ہم بد نصیبوں کے لیے, جو ہم اتنے غافل ہیں اس عمل سے اپنی زندگیوں میں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے, اللہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اپنے کسی بھی ایسے ہی مسئلے جو میں نے بیان کیے, ایسا ہی دکھ, ایسا ہی المیہ جب ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ 3 دن کا وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے. اور عصر کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے نا, یہ مشکل بھی ہوتا ہے, آپ کے گھر کے کام بھی پیک پہ ہوتے ہیں, لیکن عصر کے وقت کی قسم میرے رب نے بھی قرآن پاک میں اس وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے, عصر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. عصر کی قسم کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں, اور وہ فائدے میں ہیں جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں اور اللہ کی مضبوطی کو تھام کے رکھتے ہیں. تو عصر کے وقت کی یہ وظیفہ ہے, 3 دن آپ نے کرنا ہے. 313 بار نماز کے بعد آپ نے تسبیح کرنی ہے, 313 بار. اور جو خوبصورت الفاظ ہیں وہ یا حیو یا قیومو بے رحمتک استغیث, یا حیو یا قیومو بے رحمتک استغیث, یا حیو یا قیومو بے رحمتک استغیث, یا حیو یا قیومو بے رحمتک استغیث. ہمیشہ قائم رہنے والے, ہمیشہ سلامت رہنے والے, ہمیشہ زندہ, رحمت فرما دے مجھ پہ. اگر آپ استغیث کہتے ہیں تو وہ میں ایک سنگل آئے گا آپ کے لیے, سنگولر کے لیے. اور اگر آپ نستغیث کہتے ہیں, نون سے شروع کرتے ہیں, تو یہ ہم پر رحمت فرما دے. تو یہ ہم کے
مطلب جمع کے خیزے میں آ جائے گا. تو یہ اس کو آپ ہم کے خیزے میں بھی استعمال کرتے ہیں اور مطلب سنگل کے خیزے میں بھی، واحد کے خیزے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. اس عمل کو جیسے آپ دل چاہے 313 بار آپ نے نماز عصر کے بعد آپ نے یہ 3 دن کرنا ہے. آپ چاہیں تو اس کا ٹائم فریم بڑھا سکتے ہیں جب تک آپ کو لگے. آپ دنوں کی لمٹ سے بھی نکل سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ شامل کر لیجئے، اور اس کی چلتے پھرتے بھی آپ اگر تسبیح کریں تو بہت ہی باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں مشکل وقت سے بچائے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کے وسیلے کے طفیل ہم پر خاص کرم کرے.